السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. اور آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ خاتون صحافی صدف نعیم ہیں، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اپنی جان دے دی. وہ عمران خان کا لانگ مارچ کور کر رہی تھیں اور ان کو اپنی صحافت سے، اپنی جاب سے اتنی شدید محبت تھی، لگن تھی، اور وہ سخت محنتی خاتون تھیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے اپنی جان دے بیٹھیں. صدف نعیم کے گھر تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. حکومت پنجاب اور شہباز شریف صاحب نے صدف نعیم کے لیے سپورٹ کا اعلان کیا ہے. عمران خان صاحب کل تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے، 15 سے 20 منٹ ان کے گھر رکے اور ان کی والدہ سے، صدف نعیم کی والدہ سے تعزیت کی، فاتحہ خوانی کی اور 5 ملین کا چیک ان کو دیا. جیسے کہ رپورٹس آ رہی ہیں، ان کے شوہر کا انٹرویو کیا گیا اور بتایا گیا کہ خان صاحب وہاں گئے تھے اور ان کے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے اور اپنی جاب سے بے پناہ پیار کرتی تھیں. ان کو جوش تھا، لگن تھی، اور وہ کہتی تھی کہ مجھے بس صحافت میں اپنا نام کرنا ہے. رات دن وہ اسی چیز میں کوشاں تھیں. ویسے تو اپنی شہادت سے ایک دن پہلے وہ عمران خان کا انٹرویو کور کر چکی تھیں، لیکن ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ وہ چاہتی تھیں کہ اس لانگ مارچ کے دوران، جب تک لانگ مارچ اسلام آباد تک نہیں پہنچ جاتا، وہ 7 سے 8 بار عمران خان صاحب کا انٹرویو کرنا چاہتی تھیں، جو کہ ان کے کریئر کو بوسٹ کرتا. اور وہ پہلے ہی 2009 سے صحافت کر رہی تھیں اور ان کو فیلڈ میں کام کرتے ہوئے 15 سال ہو چکے تھے، اور وہ چینل 5 سے منسلک تھیں، جو کہ خبریں کا چینل ہے، اخبار جو ہے اس کا چینل ہے. صدف نعیم کی والدہ کہتی ہیں کہ میری جو بیٹی ہے وہ بہت بہت زیادہ ذہین تھی اور بہت محنتی تھی اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی. وہ اکثر فیلڈ سے مجھے فون کر کے بتاتی تھی کہ آج میں نے یہ اچیو کیا. جیسے ہی اس نے خان صاحب کا انٹرویو کیا، اس نے کال کر کے اپنی والدہ کو بتایا کہ امی آج میں نے عمران خان کا انٹرویو کیا. تو وہ کچھ نہ کچھ لائف میں بننا چاہتی تھیں. ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ صدف جو ہیں وہ فیلڈ میں کیا کر رہی تھیں اور کتنا آگے جا چکی تھی، اس کا اندازہ انہیں تب ہوا جب اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے گھر افسوس کے لیے آئے. صدف نعیم کے شوہر کا کہنا ہے کہ انہیں مریم نواز نے بھی کال کر کے افسوس کیا اور اظہار افسوس کیا اور ان کو بتایا کہ انہیں یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے. جب انہیں ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ کو مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ کوئی ایف آئی آر کرائیں، تو ان کے شوہر نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے صرف افسوس کیا. آج کل ایک پرائیویٹ چینل ہے جو بہت زیادہ ٹی وی پر یہ چیز دکھا رہا ہے کہ صدف نعیم کے شوہر کو کسی کاغذات پہ سائن لیے گئے ہیں، اور اگر یہ سائن نہ لیے جاتے اور اگر وہ کوئی مقدمہ کرتا تو دفعہ 322 کے تحت نہ صرف اس کنٹینر کو جیم کر دیا جاتا، اس کو بند کر دیا جاتا، بلکہ اس کا جو ڈرائیور تھا اس کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ کیس چلایا جاتا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب کنٹینر چل رہا ہوتا ہے تو کنٹینر کے ڈرائیور کو نہیں پتا ہوتا، کیونکہ وہ اتنا بڑا اور اتنا ہیوی کنٹینر چلا رہا ہوتا ہے، تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے. وہ بس سیدھا آہستہ آہستہ اسے لے کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ تھوڑی لیفٹ اور رائٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ صدف نعیم کی ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا جو کنٹینر تھا وہ ٹلٹ ہو رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف جا رہا تھا، جس سے جگہ تنگ ہو رہی تھی اور وہ بالکل لین جو تھی وہ کم ہو رہی تھی اور ادھر سے صدف بھاگتی ہوئی آ رہی تھی. تو ایسے میں لوگ پیچھے ہو رہے تھے کنٹینر سے. جب جہاں کنٹینر کی موومنٹ جا رہی تھی، لوگ ادھر سے دور دور ہو رہے تھے، کیونکہ کنٹینر کا تو ڈرائیور کو تو نہیں اندازہ تھا کہ کتنے لوگ پاس ہیں یا کتنے پاس ہیں. بہرحال یہ ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ ہے جس کا اندازہ ان کی فیملی کو بہت اچھے سے ہے.
اور جو چینلز اس چیز کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو چینل لوگوں کو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ویڈیو بار بار اپنے چینلز پہ چلا کے کہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی صدف نعیم کے خامن سے کروا لیے گئے دستخط اس لیے کروائے گئے کہ کوئی بھی بندہ بعد میں ان کو سیاسی رنگ نہ دے دے، کیونکہ دیکھیں ان کے اوپوننٹس بہت زیادہ ہیں عمران خان صاحب کے، اور بہت سے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ رک جائے. تو یہ ایک وجہ بن سکتی تھی اگر وہ سائن نہ کرتے اور ان کے جو اوپوننٹس ہیں وہ ایف آئی آر کروا دیتے تو شاید کنٹینر بند ہو جاتا. تو اسی لیے اور اس بات کا اندازہ کرتے ہوئے، اور ان کی فیملی بڑی سمجھدار قسم کی فیملی ہے، ان کے ہسبینڈ نے بڑے واضح طور پر اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ ایک حادثہ ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئی، ایک حادثہ ہے اور ہم اس پہ کسی کو بھی بلیم نہیں کر سکتے. جبکہ ان کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اسے رات میں بھی منع کیا کہ مت جاؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے جانا ہے. مختلف ذرائع ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے سے ان کو تنخواہ نہیں ملی تھی، اور چینل 5 میں یہ سارے امپلائیز کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. لیکن ان کو اتنا جنون تھا اپنے کام کا، اتنا جنون تھا صدف کو، کہ وہ کہتی تھیں کہ مجھے پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہے لیکن میں فیلڈ نہیں چھوڑ سکتی. بی بی سی کو رپورٹ کرتے ہوئے ان کی ایک صحافی دوست نے بتایا کہ ان کی جو آخری بات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ میں بریک لینا چاہتی ہوں، شاید میں یہ کام چھوڑ دوں اور یا میں بریک لے لوں. میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ فیلڈ میں خواتین کا رپورٹنگ کرنا نہایت مشکل کام ہے، اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں. آپ ایک خاتون ہیں اور آپ ایک فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو ٹیز کرتے ہیں، تو آپ خاتون بن کے کام نہیں کر سکتی. آپ کو ایک مرد کا جگر لے کر، ایک جگرا لے کر، ایک مضبوط دل لے کر فیلڈ میں اترنا پڑتا ہے، جس میں آپ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کام کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ صدف نعیم ایک بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھیں جو فیلڈ میں 15 سال سے کام کر رہی تھیں، اور اب وہ تھک چکی تھیں، اب وہ بریک لینا چاہتی تھیں کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اب ان کو تھوڑا سا ریسٹ کی ضرورت ہے، اور وہ فیلڈ کو چینج کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھیں. ان کو مالی مسائل تو تھے ہی تھے، لیکن کام بھی بہت مشکل تھا. ان کے والد کا کہنا ہے کہ اگر صبح 6 بجے بھی اسے رپورٹنگ کرنے کے لیے جانا پڑتا تو وہ 6 بجے بھی گھر سے نکل جاتی. اسے رات کو 12 بجے بھی اگر کال آتی تو وہ 12 بجے کا بھی دھیان نہیں رکھتی تھی. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی ناڈر خاتون تھیں اور کتنے مسائل کا شکار تھیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں گھبرائیں اور فیلڈ میں ڈٹی رہیں. صدف نعیم کی والدہ نے بتایا ہے کہ آخری بار جب وہ جا رہی تھی تو وہ گاڑی سے اتری اور اس نے اپنے بچوں سے صرف یہ الفاظ کہے کہ اپنا خیال رکھنا. جبکہ ان کے شوہر کا کہنا ہے کہ وہ کہتی تھی کہ میں لانگ مارچ میں کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز ضرور لے کر آؤں گی، یا کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز بنانے کا حصہ ضرور بنوں گی. اور ان کے شوہر کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں وہ خود ہی بریکنگ نیوز بن گئی، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. ہمیں تو ٹویٹر سے پتہ چلا اور دوسرے ذرائع سے پتہ چلا. ہم لوگوں کے لیے یہ ایک صدمہ تھا، ہمارے لیے ایک قیامت تھی. عمران خان صاحب نے ان کے گھر جا کر تعزیت کی. عمران خان صاحب نے کسی چیز کا، کسی سیکیورٹی پروٹوکول کا کوئی لحاظ نہیں رکھا. ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا. جبکہ میں آپ کو بتاؤں جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تو وہ بھی جی ٹی روڈ کے ذریعے اپنے گھر گئے اور انہوں نے بھی ایک مارچ کیا، اور اس مارچ میں ایک بچہ جو تھا وہ شہید ہو گیا. وہ بچہ جو تھا وہ گاڑی کے نیچے آ گیا. تو ان لوگوں نے اپنا قافلہ روکا تک نہیں اور یہ قافلہ رواں دواں رہا. جبکہ تقریر میں آگے چل کے نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ یہ ہماری لانگ مارچ کا پہلا شہید ہے، یہ ہماری اس کوشش کا پہلا شہید ہے. لیکن کوئی اس بچے کے گھر نہیں گیا افسوس کرنے، کوئی اس بچے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی لانگ مارچ نہیں رکا. اور وہ بچہ بھی بہت چھوٹا تھا، مر گیا. وہ گاڑی کے نیچے آ کے شہید ہو گیا، اور اس کو سیاسی شہید کہا گیا نواز شریف کی طرف سے. لیکن ان کے گھر کون گیا، کیا ان کو سپورٹ ہوئی، اور کیا وہ قافلہ روکا گیا، کیا نواز شریف صاحب ان کے گھر گئے، کیا مریم نواز ان کے گھر گئیں، ایسا کچھ ٹی وی چینلز نے رپورٹ نہیں کیا. لیکن خاتون صحافی کے گھر عمران خان صاحب گئے، اور یہ ایک اچھا
جیسچر ہے کہ جب سیاسی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ لوگوں سے انگیج ہوتی ہے، انوالو ہوتی ہے. اب مریم صاحبہ چونکہ یہاں پہ ہیں نہیں ہیں، ورنہ وہ شاید وہ بھی ضرور ان صحافی کے گھر جاتی، تو انہوں نے بھی کال کی اور انہوں نے بھی افسوس کیا. تو سیاسی لیڈرشپ کو اب لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا، ان کے دکھ درد سمجھنے پڑیں گے، کیونکہ یہ جو عوام ہے نا، یہ عوام بہت دکھی ہے. یہ ستائی ہوئی ہے مہنگائی کی، یہ ستائی ہوئی ہے مسائل کی، یہ ستائی ہوئی ہے ہر چیز کی، اور اس کو اپنے زخموں پر کسی ایسے بڑے لیڈر کی ضرورت ہے جو ان کا درد سمجھے اور ان کے درد کے لیے کوشش کرے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب لیڈرشپ کو عوام سے ملنا چاہیے، عوام کے گھر جانا چاہیے، ان کے ساتھ رابطے بڑھانے چاہیے، تاکہ ان کے الیکشنز کے علاوہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیڈرز کا رابطہ عام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. کوئی بھی بندہ کوئی بھی پاکستانی شہری اٹھ کر مریم نواز سے رابطہ کر سکتا ہے، اسے بتا سکتا ہے، یا کوئی بھی بندہ اٹھے اور شہباز شریف صاحب کو بتائے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ اس کو حل کر دیں، یا عمران خان صاحب کو بتائے، یا بلاول بھٹو کو بتائے. لیڈرشپ کا لیول، کمیونیکیشن کا لیول اس حد تک ہونا چاہیے ہر پاکستانی کی ایکسیس میں ہو ان سے رابطہ کرنا، ان کو اپنے مسائل بتانا، نہ کہ مطلب آپ ای میلز کر دیں، آپ ان کو لیٹرز لکھ دیں لیکن آپ رابطہ نہیں کر سکتے. تو ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ لیڈرشپ جو ہے وہ 24/7 اویلیبل رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ ہو اس کو بھی جلد سے جلد حل کرایا جائے. تو ایسا کوئی سسٹم ہمارے ملک میں آنا چاہیے. صدف نعیم کی جو شہادت ہے وہ تمام صحافی برادری کے ساتھ ساتھ ان کی تمام کولیگز کو شوق کر گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو لانگ مارچ کے شروع میں ہوا. اور چونکہ وہ عمران خان کی لانگ مارچ تھی تو عمران خان صاحب جو تھے ان کا جانا بنتا تھا، کیونکہ وہ انہی کا انٹرویو کرنے آ رہی تھیں، اور ان کو شوق تھا، ان کو جنون تھا عمران خان سے ملنے کا، ان کا انٹرویو لینے کا. شاید اسی جنون نے ان کی جان لے لی، شاید اس محبت نے، اس جد و جہد نے ان کو اس جگہ پہ لے آیا کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی کنٹینر کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہیں. تو یہ جیسا کہ ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے.